یہ جو بال آپ کو ٹیبل پہ ریسٹ کی حالت میں نظر آ رہا ہے، یہ کیوں ریسٹ کی حالت میں ہے؟ آپ کہیں گے کہ کیونکہ اس پر کوئی فورس نہیں لگ رہا اس لیے یہ ریسٹ میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس بال پر اس وقت دو فورسز عمل کر رہے ہیں۔ ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو بال کو نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے، اور دوسرا ٹیبل کا نارمل فورس ہے جو بال کو اوپر کی طرف پش کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو فورسز لگنے کے باوجود بال اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہل رہی؟ اسی طرح جب ہم زمین پر ایک بال کو رول کرتے ہیں تو کچھ دیر بعد زمین کی فرکشن کی وجہ سے وہ بال رک جاتی ہے، لیکن اگر ہم ایک بال کو ایک ایسی سرفیس پہ رول کریں جس کا لینتھ انفینٹ ہو اور جس کا فرکشن بھی زیرو ہو، تو کیا وہ بال ہمیشہ اس سرفیس پہ رول کریں گی؟ ان سوالوں کو جاننے کے لیے ہمیں نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن اور لا آف انرشیا کو سمجھنا پڑے گا، اور اس ویڈیو میں ہم اسی کو ہی سیکھنے والے ہیں۔ نیوٹنز فرسٹ لا کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انرشیا کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انرشیا کا تصور نیوٹن نے نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک اور سائنٹسٹ نے پیش کیا تھا جس کا نام تھا گالیلیو گالیلے، جو 1564 میں اٹلی میں پیدا ہوئے۔ گالیلیو نے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اگر ایک آبجیکٹ چل رہا ہے تو وہ چلتا رہنا چاہتا ہے، اور اگر ایک آبجیکٹ رکا ہے تو وہ رکا رہنا چاہتا ہے۔ آبجیکٹس کی اس کوالٹی کو ہم انرشیا کہتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم انرشیا کو مختلف مواقع میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے اگر ایک گاڑی اچانک رک جائے تو ڈرائیور کا جسم آگے کی طرف جھٹکے سے جاتا ہے کیونکہ اس کا جسم حرکت میں ہے اور حرکت میں رہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک گاڑی اچانک چل جائے تو بیٹھے ہوئے آدمی کو لگتا ہے کہ اس کا جسم پیچھے چل رہا ہے کیونکہ وہ رکی ہوئی حالت میں رہنا چاہتا ہے۔ انرشیا کو سمجھنے کے بعد اب ڈسکس کرتے ہیں نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن کو۔ آئزیک نیوٹن جو 1683 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے، انہوں نے انرشیا کی آئیڈیا کو لے کر اپنی پہلی لا بنائی جسے ہم نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن یا لا آف انرشیا سے جانتے ہیں۔ نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن یہ کہتا ہے کہ an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced external force۔ اس سٹیٹمنٹ سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو چیز رکی ہوئی ہے وہ تب تک رکی رہے گی جب تک اس پر کوئی انبیلنس فورس نہ لگے۔ نمبر 2 جو چیز حرکت میں ہے وہ ایک ہی رفتار میں اور ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی رہے گی جب تک اس پر کوئی انبیلنس فورس نہ لگے۔ تو چلو اس سٹیٹمنٹ کے پہلے پارٹ کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ایک فٹ بال ریسٹ کی حالت میں ایک ٹیبل پر رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فٹ بال کیوں ریسٹ کی حالت میں ہے؟ یہ اس لیے ریسٹ میں ہے کیونکہ اس پر کوئی انبیلنس فورس نہیں لگ رہا۔ حالانکہ اس وقت بال پر دو فورسز عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ دو فورسز بیلنسڈ ہیں۔ ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو بال کو 10 نیوٹن فورس کے ساتھ نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے، اور دوسرا فورس ٹیبل کا نارمل فورس ہے جو بال کو سیم 10 نیوٹن فورس سے اوپر کی طرف پش کر رہا ہے۔ یہ دو فورسز اماؤنٹ میں ایکول ہیں اور ڈائریکشن میں اپوزٹ، اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے بال پہ جو نیٹ فورس ہے وہ زیرو ہے، اور اس نیٹ فورس کی زیرو ہونے کی وجہ سے بال اپنی ریسٹ کی حالت کو چینج نہیں کر رہا۔ لیکن اگر ہم اس پر کوئی انبیلنس فورس اپلائی کریں تو بال کی حالت چینج ہوگی۔ اب سپوز ایک بچہ اس بال کو لیفٹ سائیڈ سے 4 نیوٹن فورس کے ساتھ پش کرتا ہے۔ اب اپوزٹ ڈائریکشن میں کوئی ایسا فورس نہیں ہے جو اس بچے کے فورس کو بیلنس کر سکے۔ حالانکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں فرکشن ضرور ہے لیکن وہ اماؤنٹ میں اسمال ہے، صرف 1 نیوٹن ہے۔ تو کیونکہ ان دو فورسز کی اماؤنٹ سیم نہیں ہے تو یہ دو فورسز ایک دوسرے کو کینسل نہیں کر رہے۔ اگر ہم ان دو فورسز کو ایڈ کریں تو ہمیں 3 نیوٹن نیٹ فورس یا انبیلنس فورس ملتا ہے جو لیفٹ سائیڈ سے بال کو پش کر رہا ہے، اور اس انبیلنس فورس کی وجہ سے بال رائٹ سائیڈ کی طرف جاتا ہے۔
تو اس ایگزامپل سے ہم نے سیکھا کہ کیسے ایک چیز جو ریسٹ میں ہے ریسٹ میں ہی رہتی ہے جب فورسز ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہوں، اور کیسے وہ حرکت میں آتی ہے جب اس پر ہم ایک ان بیلنس فورس اپلائی کریں۔ اب ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں نیوٹن لا کے اسٹیٹمنٹ کے دوسرے حصے کو، جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو چیز حرکت میں ہے وہ ایک ہی رفتار میں اور ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی رہے گی جب تک اس پر کوئی ان بیلنس فورس نہ لگے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا ایک کارٹ کو ایک ہی سپیڈ میں فارورڈ ڈائریکشن میں چلا رہا ہے۔ یہ کارٹ کیوں ایک ہی سپیڈ میں چل رہی ہے؟ کیونکہ اس پر کوئی ان بیلنس فورس نہیں لگ رہا۔ اس وقت کارٹ پر دو فورسز عمل کر رہے ہیں۔ ایک فورس 20 نیوٹن ہے فارورڈ ڈائریکشن میں جو لڑکا لگا رہا ہے، اور دوسرا فورس 20 نیوٹن ہے جو کہ فریکشن کی وجہ سے ہے لیکن ڈائریکشن میں اپوزٹ ہے۔ کیونکہ یہ دو فورسز اماؤنٹ میں سیم ہیں اور ڈائریکشن میں اپوزٹ، اس لیے یہ دو فورسز ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں اور کارٹ پہ نیٹ فورس 0 آ رہا ہے، اور نیٹ فورس 0 ہونے کی وجہ سے کارٹ ایک ہی سپیڈ سے آگے جا رہی ہے۔ لیکن اگر اس پر ہم کوئی ان بیلنس فورس اپلائی کریں تو اس کا موشن چینج ہوگا۔ اب مان لو کہ کارٹ ایک رفر سرفیس پہ پہنچی اور تھوڑا چلنے کے بعد گریجولی وہ رک گئی۔ اب یہ کارٹ یہاں کیوں رک گئی؟ یہ اس لیے رک گئی کہ اس پر ان بیلنس فورس اپلائی ہوا۔ جب کارٹ ہموار سرفیس پہ چل رہی تھی تو دونوں فورسز اماؤنٹ میں سیم تھے، تو اس لیے ایک دوسرے کو کینسل کر رہے تھے۔ لیکن جو رفر سرفیس ہے اس سے فریکشن کی مقدار میں 10 نیوٹن کا اضافہ ہوا، جس سے ٹوٹل فریکشن 30 نیوٹن ہو گیا اور لڑکے کا فورس 20 نیوٹن رہ گیا۔ اب یہ دو فورسز بیلنس نہیں رہے کہ ایک دوسرے کو کینسل کر سکے، بلکہ ہمیں فریکشن کی جانب سے 10 نیوٹن کا نیٹ فورس ملا، جس کی وجہ سے کارٹ آہستہ آہستہ رک گیا۔ تو اس ایگزامپل سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ کیسے ایک آبجیکٹ ان بیلنس فورس کی غیر موجودگی میں ایک ہی رفتار سے چلتا ہے، اور کیسے اس کا موشن چینج ہو جاتا ہے جب ہم اس پر کوئی ان بیلنس فورس اپلائی کریں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن۔ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ انرشیا کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن کو ایگزامپلس کے ذریعے سمجھا کہ کیسے ایک چیز جو ریسٹ میں ہے وہ ریسٹ میں ہی رہتی ہے، اور کیسے جو چیز موشن میں ہے سیم سپیڈ اور سیم ڈائریکشن میں، وہ کیسے اسی ہی موشن میں رہتی ہے جب تک اس پر کوئی ان بیلنس فورس نہ لگے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ لیسن ہیلپ فل لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔